تسبیح، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے بیہ علی نے۔ وہ اکیلا ہی نہیں اس عیش و عشرت کے مزے لوٹ رہا تھا، بلکہ ارد گرد کے علاقوں کے سبھی بااثر لوگ ان عنایات سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ علاقے پہ حکومت الگ اور دولت کی ریل پیل الگ، ان سب کی انگلیاں اگر گھی میں تھیں تو سر کڑاہی میں تھے۔ سبوں نے لوگوں کی کھوپڑیوں کے محل تعمیر کیے تھے، ان کی لاشوں کی زمین پر بادشاہ بنے بیٹھے تھے۔ پورے علاقے کے لوگوں کے چہروں پر اداسی، بے بسی، خوف اور ڈر نے اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اگر انسانوں کے دل دکھی تھے تو فضا بھی اس ظلم و ستم پر ماتم کر رہی تھی۔ ہوا میں ایک التجا، فریاد اور منت تھی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، لوگوں کے ہونٹ سل چکے تھے، مگر اس کی زبان بند کرنے کی نہ کسی میں ہمت تھی نہ اختیار۔ اسد کو گل خان نے قاری صاحب کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ جب وہ اس علاقے میں داخل ہوا تو اسے ہر چہرے پر ظلم و ستم کی داستان نظر آئی۔ لب خاموش ضرور تھے مگر آنکھیں بول رہی تھیں، مدد کو پکار رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ یہاں کے در و دیوار خائف نظر آ رہے تھے۔ انسان روٹھے ہوئے تھے تو در و دیوار بھی خفا تھے۔ سب کو شکوہ تھا کہ کوئی ان کی مدد کو کیوں نہیں آ رہا۔ جب اسفن نے اس علاقے میں قدم رکھا تو اسے یوں لگا جیسے سب اس سے شکوہ کر رہے ہوں کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اگر اب آ گئے ہو تو جلدی کرو، ہمیں اس دلدل سے نکالو، ورنہ ہم سب اس میں دھنس جائیں گے اور ہمارا خون تم اور تمہارے جیسے دوسرے آزاد انسانوں پر ہوگا جو دور بیٹھے قیاس آرائیوں میں گم ہیں۔ ان التجاؤں، منتوں، فریادوں، شکوے شکایتوں سے اس کا دل بھر آیا، مگر وہ اس قدر مجبور تھا کہ دو آنسو بھی نہ بہا سکتا تھا۔ وہ خود پر نادم تھا کیونکہ اس وقت وہ ایک ظالم کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کی غرض سے آیا تھا۔ اسے خود سے گھن آنے لگی، مگر اس نے خود کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ وہ یہ سب انہی لوگوں کی خاطر کر رہا ہے اور بہت جلد انہیں اس ظلم و ستم کی چکی سے نکال لے گا۔ جب وہ مدرسے پہنچا تو خبر ہوئی قاری صاحب حویلی پر موجود ہیں۔ وہاں سے حویلی آیا تو یہاں کی عیش و عشرت دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ ان آسائشوں اور سہولت سے کوئی بھی اندازہ نہ لگا سکتا تھا کہ اس کے باہر کتنی غربت، مفلسی، ظلم و بربریت ہے۔ اورنگزیب اور قاری صاحب کی خوش اخلاقی، نرم لہجہ اور مہمان نوازی کو دیکھ کے کوئی گمان بھی نہ کر پاتا کہ یہ لوگ اس قدر درندہ صفت ہوں گے۔ اسے یہاں بیٹھنے سے گھٹن ہونے لگی۔ جلدی سے گل خان کا پیغام قاری صاحب کو پہنچایا اور وہاں سے یوں نکلا جیسے کوئی انسان دلدل سے نکلتا ہے۔ وہ خود کو وہاں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس پرآسائش زندگی میں اسے انسانوں کی لاشیں جا بجا دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی آہ و پکار نے اس کا وہاں ٹھہرنا دوبھر کر دیا، مگر وہ حیران تھا کہ وہاں کسی کو بھی نہ تو انسانوں کی لاشیں دکھائی دے رہی تھی اور نہ ان کی آہ و پکار اور سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ واپسی پہ اسے پہاڑوں پر ایک برقع پوش خاتون نظر آئی۔ جب وہ اس کے قریب سے گزرا تو اس نے اسے روک لیا۔ وہ گھبرا گیا کیونکہ اگر کسی نے اسے ایک عورت سے بات کرتے دیکھ لیا تو اس بیچاری عورت کی زندگی موت کے اندھیرے میں چلی جانا تھی۔ یہ سوچ کر وہ چل دیا۔ وہ عورت اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، ہنستے روتے ہوئے۔ جب اس نے اپنے خاندان پر ہونے والے ظلم کی رودات سنائی تو وہ رک گیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس ظلم کے بعد سے پاگل ہو چکی تھی، مگر اپنے خاندان پر ہونے والے ظلم کی داستان اسے ابھی تک یاد تھی۔ وہ بیچاری بھی شاید اسی آگ میں جل جاتی، مگر قسمت نے اسے بچا لیا۔ فرعونیت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو یہاں دیکھ لو، مگر اب تو وقت گزر گیا، سب جل گیا۔ اب تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ مگر ہم کو دیکھ لو، ہم اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس نے برقعے سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا۔ وہ رونے لگی، بچا لو، ہم کو بچا لو، ورنہ سب مر جائے گا، سب کا بچہ جل جائے گا۔ اتنا کہہ کے وہ واپس اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی جہاں اس نے اسے روکا تھا۔ اسفن سوچ رہا تھا شاید اس کے دل نے اسے اس کا اصل روپ دکھایا ہے، تبھی تو وہ اس کے قریب آئی اور اس سے اتنا سب کہہ دیا، ورنہ تو کسی میں بولنے کی ہمت نہ تھی۔ ایک آدمی نے اس عورت کو اسفن سے بات کرتے دیکھا۔ اسفن کی نظر بھی اس شخص پر پڑ گئی، مگر اس عورت کی زندگی کی خاطر وہ اس کے پاس گیا۔ اس عورت کا قصور نہیں، اس کے جواب نے اسفن کو حیران کر ڈالا۔
ہم جانتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ گھر بار جل جانے کے بعد یہ پاگل ہو گیا۔ ہم سب حیران ہیں کہ آگ نے اسے کیسے چھوڑ دیا، مگر حیرانی کا بات ہے یہ تو کسی سے بات نہیں کرتا۔ جب سے اس کے گھر اور خاندان کو جلا دیا گیا اور اسے علاقہ سے باہر نکال دیا گیا، تب سے کسی سے بات نہیں کیا۔ پھر تم سے کیسے کر لیا؟ تم کون ہو؟ اسفند نے سوال کیا۔ اس کو علاقے سے کیوں نکال دیا گیا؟ اس واسطے کہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ شریعت پر عمل نہ کرنے والوں کو علاقہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تم بھی سمجھتے ہو؟ ہمارا سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم لوگ مدد چاہتا ہے، اس ظلم و بربریت سے نکلنا چاہتا ہے۔ ایک پختون کی زبان سے اس قسم کی باتیں سن کر وہ حیران تھا۔ تم کون ہو؟ اس بات کو چھوڑو، ہمیں بتاؤ تم اور یہاں کا عوام مدد چاہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں نہ؟ اس نے یہ کہہ تو دیا مگر ڈرنے لگا کہ کہیں اس کا حشر بھی اس عورت اور اس کے گھر والوں جیسا نہ ہو۔ مگر اسفند نے اسے پورا یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان کی مدد کرے گا، ان کو اس ظلم کی چکی سے نکالے گا۔ اس نے اسفند سے کہا، وعدہ؟ پکا وعدہ۔ اسفند وعدہ کر کے وہاں سے چلا آیا۔ ایک ظلم کی داستان وہ سن کر آ رہا تھا اور دوسرے ظلم کے لیے پلاننگ یہاں ہو رہی تھی۔ اس کے 2 ٹرینرز کل خودکش حملے کے لیے بھیجے جا رہے تھے۔ خودکش حملے کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں بے گناہ انسانوں کی لاشیں آ گئیں۔ کئی گھروں کے چولہے بجھتے وہ دیکھ رہا تھا، ماؤں بہنوں کی آہیں اور سسکیاں وہ سن رہا تھا۔ گل خان نے لڑکوں کو جنت کی نوید سنائی اور جب اسفند کی نظر ان پر پڑی تو اسے بے بسی نظر آئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے آئے۔ اگلے روز گاڑی انہیں مقررہ مقام پر چھوڑ آئی۔ وہ اس مقام کو بغور دیکھ رہے تھے جسے چند لمحوں بعد انہوں نے ماتم کدہ بنانا تھا، جہاں انہیں اپنی جانیں گنوانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیاں بھی اجاڑنا تھیں۔ کئی آنکھوں کو آبدیدہ کرنا تھا، انہیں یہ ظلم ہر حال کرنا تھا، چاہے نتائج کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہوں۔ دونوں حملے کا سامان لیے ایک مسجد کی طرف چل دیے۔ مسجد کے اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دونوں نے جوتے وہیں اتار دیے اور پھر ننگے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ اس مقدس جگہ پر چلتے ان کے ذہنوں میں سوال ابھر آیا، کیا تمہیں معصوم انسانوں کے قتل کے واسطے یہی مقدس جگہ نظر آئی تھی؟ تم اللہ کے گھر میں اس کی مخلوق کو مارنے کی تیاری کرنے آئے ہو؟ وہ خود کو یہاں محفوظ پا رہے تھے۔ انہیں لگا وہ جنت میں داخل ہو گئے ہوں، دوزخ کہیں دور رہ گئی ہے۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو 4 سو امن و آچی، پیار و محبت، پاکیزگی، تقدس، تحفظ اور سکون نظر آیا۔ اب وہ خود کو یہاں کا تقدس پامال کرتے محسوس کرنے لگے۔ فوراً پاؤں پر نظر ڈالی، جوتے اترے ہوئے تھے۔ پھر احساس کے آنے پر حیران تھے۔ سامان ایک جانب رکھنے کے بعد وضو کرنے لگے۔ جب وضو کر چکے تو انگشت شہادت آسمان کی طرف کلمہ اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھا تو آواز آئی، میری مخلوق کی تکلیف کا سامان کرنے جا رہے ہو تو کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ تم نے کچھ کہا؟ دوسرا بولا، نہیں۔ تم نے کیا کچھ سنا؟ ہاں، میں نے بھی۔ ان کے پاس کوئی نہ تھا۔ اب وہ خودکش حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جسم تو ان کے وہاں تھے مگر دل و دماغ کہیں اور ہی تھے۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں انہیں یہ سنائی دے رہا تھا، بلا شبہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ جس میں اہل اسلام مربوط ہیں اتنا مضبوط ہے کہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر کوئی توڑنا چاہے تو اسلام سے ہی لا تعلق ہو جاتا ہے۔ تم جس نبی کی امتی ہو اس نے تو خون کی پیاس بجھائی ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ مصیبتوں کے حوالے کرتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ باہمی شفقت اور مہربانی میں تم اہل ایمان کو ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ اگر اس کے جسم کا ایک عضو دکھنے لگے تو سارا جسم خواب اور بیدار میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔
مسلمان تو خود پر دوسرے مسلمان کو ترجیح دیتا ہے، اس کی خاطر جان و مال قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ وہ ایک دم گھبرا گئے، ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔ ایک بار پھر ان کا سوال تھا، تم نے کچھ سنا؟ انہیں یہ آوازیں پریشان کرنے لگی۔ انہیں یوں لگا اگر وہ کچھ دیر اور رہے تو ان کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ جلدی جلدی وہاں سے نکلنے کا سوچا۔ مسجد سے چلے آنے کے باوجود سوچوں اور خیالوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ قدم تو بڑھ رہے تھے مگر انہیں اب بھی وہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرم سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس کا درجہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بڑھ کے ہے؟ صحابہ اکرم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا ان سب سے افضل اور بہتر ہے۔ وہ خود سے کہنے لگے، مگر ہم تو دو مسلمانوں کو لڑوانے کا سامان کرنے جا رہے ہیں۔ خود کو پھر تسلی دی، ہم تو جہاد کر رہے ہیں۔ مگر پھر آواز آئی، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو، مال و جان پر دست درازی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی آبرو و مال اور خون جان حرام ہے۔ مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا قرآن حکیم نے دائمی جہنم بتائی ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو ارادے سے قتل کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آوازیں انہیں جھنجھوڑ رہی تھیں۔ انہیں لگا اگر انہوں نے یہ ظلم کر دیا تو دائمی جہنم خرید لیں گے۔ قاری صاحب کی باتیں انہیں بے بنیاد لگنے لگیں، اور جب اس جگہ پر پہنچے تو ایک منٹ کو رکے، ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑے وہاں سے چل دیے۔ اسفند بہت پریشان تھا، کئی خیال اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگے، مگر خدا پر یقین نے اسے سہارا دیا۔ ایک امید تھی کہ وہ نہیں کریں گے جیسا ان کو کرنے کو بھیجا گیا ہے۔ ریکارڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے آمنہ نے دن آنٹی کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ شاہد کی بے پناہ خواہش تھی کہ وہ یہ دن اس کے ساتھ گزارے، مگر وہ نہ مانی۔ آمنہ اور رفت ٹی وی کے سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھیں کہ اچانک انہوں نے چائے کے کپ ایک جانب رکھے اور متوجہ ہوئیں۔ آج دو خودکش حملہ آوروں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ خوشی سے اچھل پڑی، فوراً آنٹی کو گلے لگا لیا۔ آنٹی، آج ہمارے ملک کی قسمت بدل گئی، انقلاب آ گیا، ہم جیت گئے، ہم نے کر دکھایا۔ حملہ آوروں کا خود کو پولیس کے حوالے کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ملک میں شعور بیدار ہونے لگا ہے۔ لوگ جاننے لگے ہیں کہ معصوم انسانوں کا قتل جہاد نہیں، گناہ ہے۔ اتنی بڑی خوشی سن کے اس سے رہا نہ گیا اور سائمہ کو آگاہ کرنے کی غرض سے اس کا نمبر ملانے لگی۔ یہ کامیابی ان سب کے لیے بہت بڑی فتح تھی۔ جو ہی یہ خبر شاہد تک پہنچی اس نے آمنہ کے اعزاز میں ٹریٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ سب شاہد کی اس بات پر متفق تھے کہ اس کا صحرا آمنہ کے سر جاتا ہے۔ وہ روشنی کی پہلی کرن تھی اور اب سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کے طلوع ہوتے ہی ساری طرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ آمنہ کسی ٹریٹ کے حق میں نہ تھی مگر سب کے سمجھانے پر وہ راضی ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں ان خوشیوں کو منانا چاہیے، اس طرح خوشیوں کا احساس ہوتا ہے۔ آمنہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت کا اہتمام شاہد کے گھر پر کیا گیا۔ اس نے گھر کو دلہن کی طرح سجوایا اور آمنہ کا اس قدر شاندار استقبال کیا کہ وہ فرطۂ حیرت میں ڈوب گئی، مگر وہ شاہد کو گھر میں اکیلا پا کے کچھ پریشان بھی ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی یا وہاں سے جانے کا فیصلہ سناتی وہ کہنے لگا، پلیز آپ یہاں سے جانے کا مت سوچیے گا، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، مگر کچھ نہیں، میں آپ سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، پلیز چند منٹ، مگر مجھے جانا ہے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا،
آپ کو میری بات سننا ہوگی۔ وہ شاہد کی ڈھٹائی پر طیش میں آ گئی۔ میں جا رہی ہوں، اگر آپ میں ہمت ہے تو مجھے روک کے دکھائیں۔ اس نے جانے کی غرض سے چند قدم آگے بڑھائے تو وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ پلیز چند منٹ، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے مجھے اس قدر گھٹیا انسان سمجھا ہے جو کسی کی کمزوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اس کی کسی بات پر یقین نہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوتی وہ یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی، مگر شاہد بضد تھا کہ وہ چند منٹ اس کے ساتھ گزارے، اس کی بات سنے جو اسے کسی صورت کو بولنا تھا۔ دیکھیں شاہد صاحب، آپ میرا راستہ چھوڑ دیں، ورنہ کیا؟ میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں جس سے نہ صرف آپ کو تکلیف ہو بلکہ مجھے بھی پچھتانا پڑے کہ میں نے اپنے محسن کے ساتھ برا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کے کانوں میں آواز پڑی، ارے کچھ مت کرنا، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، سب ہماری پلاننگ تھی۔ یہ آواز آصف کی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں نہ صرف وہ بلکہ دوسرے دوست بھی موجود تھے۔ سائمہ نے آگے بڑھ کے کہا، کیسا لگا مذاق؟ مذاق؟ ہاں بھائی مذاق، ورنہ تم خود سوچو، شاہد ایسا کرنے کا خیال دل میں بھی لانے کی ہمت کر سکتا؟ ان کی باتوں نے آمنہ کو نہ صرف شرمندہ کر دیا بلکہ اسے اپنے تلخ لہجے پر ملال ہونے لگا، مگر اس سے قبل وہ کچھ کہتی شاہد وہاں سے چلا آیا۔ اب سب نے اسے مزید احساس دلایا کہ اس نے شاہد کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اسے سوری بولنا چاہیے۔ ان سب کے کہنے پر ہی وہ اس کے کمرے میں آئی۔ شاہد کھڑکی کے پاس خاموش کھڑا تھا۔ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کو اس نے دروازے پر نوک کیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ وہاں کھڑی تھی۔ آپ یہاں؟ کیا میں نہیں آ سکتی؟ اس سوال کا جواب آپ بہتر انداز میں دے سکتی ہیں۔ آپ ناراض ہو گئے؟ دراصل میں گھبرا گئی تھی، پھر آپ نے بھی تو پہلی بار ایسا مذاق کیا ہے، میں توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری۔ ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئیں۔ وہ مسکرانے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں تو ذرا ایکٹنگ کر رہا تھا، بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وہ اس کے قریب آ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ سے ناراضگی کا مطلب ہے خود سے ناراضگی، زندگی سے ناراضگی جو میں زندہ رہتے ہوئے افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی محبت نے اپنی شدت کا احساس دلا دیا۔ وہ اس شدت سے گھبرا گئی، فوراً بات بدلنے کے لیے بولی، چلیں؟ کہاں؟ ارے بھائی، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے جہاں سب بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کے آصف نے کہا، اگر ایک بار اور شاہد ناراض ہو گیا اور آمنہ بیچاری کو منانا پڑا تو ہم غریب تو بھوک سے مر جائیں گے۔ یار اب بار بار اس قسم کی ایکٹنگ مت کرنا، اس سے تمہیں چاہے فائدہ ہو مگر ہم سب کو نقصان ضرور ہوگا۔ سب مسکرانے لگے۔ شاہد نے سب کو کھانے کی میز پر چلنے کو کہا۔ سب کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران آمنہ مسلسل آصف کو دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں سارا وقت سائمہ کے گرد گھومتی رہیں۔ اسے اس کی آنکھوں میں وہی محبت نظر آئی جو وہ شاہد کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھتی ہے۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سائمہ کو ہر قیمت پر رضامند کرے گی۔ شاہد نے سب کو ہنسانے کو اور خصوصاً آمنہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو کہا، لیجئے معزز مہمان گرامی، ایک لطیفہ عرض کرتا ہوں۔ سب ہنس کے بولے، ارشاد ارشاد۔ تو جناب سنیے، ہمارے ایک پٹھان بھائی کو شادی پر جانے کا موقع ہاتھ لگا، فوراً اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور دعوت ولیمہ پر پہنچ گئے۔ جب کھانے کے ہال میں داخل ہوئے اور کھانا کھانے کے لیے پلیٹ ڈھونڈنے کو ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو کہیں بھی پلیٹ نہ پا کے بڑے مایوس ہوئے۔ اب وہ اپنے سامنے اس قدر مزیدار انواع اقسام کے کھانوں کو یوں پڑا ہوا تو نہ دیکھ سکتے تھے، لہٰذا فوراً موقع سے فائدہ اٹھانے کا خیال دل میں آیا اور قمیص کے دامن میں کھانا ڈال لیا۔ ارد گرد موجود لوگوں نے دیکھا تو پوچھا، خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ کیا؟ داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ سب خوب کھلکھلا کر ہنسے۔ آصف نے کہا، یار کہیں میرے لیے تو یہ لطیفہ نہ تھا؟
شاہد نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم اتنے سمجھدار ہو تو مجھے کچھ کہنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اب تو سائمہ کے چہرے پر بھی خوب مسکراہٹ تھی۔ شاہد اور آصف دراصل اس قسم کی باتیں انہیں ہنسانے کو ہی کر رہے تھے، اور جب خود کو مقصد میں کامیاب ہوتے دیکھا تو پھر جو شروع ہوئے تو رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ ہنس ہنس کے سب کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ آخر ان بیچاروں کو خود ہی انہیں خاموش کرانا پڑا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر سائمہ نے اجازت چاہی۔ وہ گھر جانا چاہ رہی تھی کیونکہ اس کے والد کی طبیعت آج بہت خراب تھی۔ اس نے پہلے ہی آنے کا انکار کیا مگر آمنہ کی خاطر چلی آئی۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھی تو آمنہ نے بھی چلنا چاہا، مگر اسی لمحے رفعت وہاں آ گئی اور اسے روک لیا۔ اب مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ آصف کو بھی سائمہ کے ابو کی خیریت معلوم کرنا تھا، اس لیے وہ اور سائمہ اجازت پا کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی اجمل، کاشف اور دوسرے لوگ بھی چلے آئے۔ آصف سائمہ سے اس کی رضامندی جاننا چاہتا تھا۔ کئی دنوں سے موقع کی تلاش میں تھا، مگر اسے موقع میسر ہی نہ آیا۔ آج اسے موقع ملا تو اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا، اگر آپ کہیں تو میں امی کو آپ کے گھر بھیج دوں۔ سائمہ نے انجان بنتے ہوئے کہا، مگر کیوں؟ آپ انجان بن رہی ہیں، آپ جانتی ہیں۔ اب اس کے پاس کوئی جواز نہ رہا، اس لیے انجان بننے کی ایکٹنگ کرنا بیکار تھا، لہٰذا بہتر یہی سمجھا کہ صاف انکار کر دیا جائے۔ مگر اس کے انکار کے باوجود آصف نے کہا، میں کچھ دنوں کے لیے یہ معاملہ ڈیلے کر دیتا ہوں۔ انکل صحت یاب ہو جائیں تو پھر اس مسئلے پر بات کریں گے۔ اس کے مسلسل انکار کے باوجود وہ اپنی بات پر بضد تھا۔ اس بحث میں وہ گھر پہنچ گئے۔ آصف بشیر صاحب کی خیریت دریافت کرنے کے بعد گھر لوٹ آیا، مگر سائمہ ساری رات اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگر وہ آصف کے بارے میں سوچتی تو فوراً اسد کی یاد آ جاتی اور وہ اس میں کھو جاتی۔ اسے اسد کی باتیں بہت شدت سے ستانے لگیں۔ آصف کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ اسد کی یاد میں کھو گئی۔ اسد اس وقت کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا تاکہ وہ اس کی آمد سے باخبر ہو جائے، مگر وہ انجان بنا کمپیوٹر میں کھویا رہا۔ اس نے 2-3 بار دروازہ نوک کیا، مگر وہ تھا کہ اس کی طرف دیکھنے کو تیار ہی نہ ہوا۔ اب اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، آنٹی ذرا ادھر تو آئیے گا۔ آنٹی کا لفظ سننا تھا کہ اس نے فوراً توجہ کمپیوٹر سے ہٹا کے اس کی جانب مبذول کر دی۔ ارے سائمہ، آپ آئیں، تشریف لائیں۔ امی کو بلوانے کی کیا ضرورت ہے، میں حاضر ہوں نا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ تم وہ گھی ہو جو سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، بندے بیچارے کو انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے۔ اسد بولا، اب زیادہ مت بنو، سیدھی طرح بتاؤ کس کام سے آئی ہو۔ آنٹی اب کیا بات ہے، کیوں میری ماں بیچاری کو تنگ کرتی ہو؟ تو پھر سیدھی طرح میری بات سنو۔ سن تو رہا ہوں، جلدی کرو، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ اس کے اکھڑے لہجے میں نرمی لانے کو وہ بار بار اس کی ماں کو آوازیں دینے لگی، مگر اب نہ تو وہ گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا اور نہ ڈرا اور سہما۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اچانک اس قسم کی تبدیلی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کہاں وہ ایک بار انٹی کہنے پر کمپیوٹر چھوڑ کے اس کے پاس آن کھڑا ہوا تھا، اور کہاں اب کئی آوازیں بھی اس پر بے اثر تھیں۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے یاد آ گیا، امی گھر پر نہیں اور نہ ہی آمنہ۔ کیا؟ میں نے فارسی بولی جو تم سمجھ نہیں پا رہی؟ سچ مچ؟ اچھا تو میں چلتی ہوں۔ ماشاءاللہ، کہاں شیرنی بنی ہوئی تھی اور کہاں گیدڑ بن گئی۔ مجھے ڈر لگ گیا ہے۔ کس سے؟ یہاں تو میرے علاوہ کوئی نہیں، تمہاری ہی تو بات کر رہی ہوں۔ نہیں؟ وہ ذرا سے شرمائی۔ تو پھر میں تمہیں کیا لگتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم اب بتا بھی چکو، تم مجھے ڈریکولا بلکہ بھوت نظر آتے ہو۔ کئی دن گزر گئے مگر عامر کی کوئی خیر خبر نہ آئی۔ اس بات نے رفعت کو بہت پریشان کیا۔ دن رات وہ بیٹے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ لان میں بیٹھی ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ انہی سوچوں میں گم تھیں کہ اسے خیال آیا، آج جہاد کے مقاصد و آداب کے بارے میں پروگرام نشر ہونا ہے۔ اس غرض سے وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئیں۔
پھر آمنہ نے بھی اسے بہت تاکید کی تھی کہ وہ یہ پروگرام ضرور دیکھیں۔ ٹی وی آن کیا تو اس وقت بات ہو رہی تھی اسلام جو کہ امن و آتشی کا دین ہے، ہر صورتحال میں امن کا پیغام دیتا ہے۔ بے شک اسلام میں جہاد کی بہت اہمیت ہے، مگر ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے مقاصد ہیں جن کی خاطر جہاد کیا جاتا ہے۔ جہاد کا اولین مقصد اسلام اور اہل اسلام کا دفاع ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں جنگ کی اجازت دین کی حفاظت اور اس کے ماننے والوں کے تحفظ کے لیے دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لڑو تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں صرف دفاع کے لیے لڑنے کی اجازت ہے، یعنی جو ہم سے لڑ رہے ہوں یا لڑنے کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی جنگ مسلط ہو جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جب تک شرکی قوتوں کو دنیا سے ختم نہ کر دیا جائے۔ امن کا قیام ممکن نہیں ہوتا۔ جاہلیت کے دور میں عرب میں ہر طرف بد امنی کی فضا تھی۔ حرمت والے مہینوں میں بھی دھوکے کے طریقے اختیار کر کے دشمن پر حملہ کر دیا جاتا تھا، مگر مسلمانوں نے غزوات کے نتیجے میں عرب میں امن و امان قائم کیا۔ ان باتوں کو سننے والا ہر شخص ہی سوچ رہا تھا کہ جہاد کے نام پر لوگوں کو موت کی نیند سلانے والے در حقیقت شرپسند ہیں، کیونکہ وہ ملک کا امن و امان تباہ کر رہے ہیں۔ وہ اہل اسلام کا تحفظ نہیں بلکہ ان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ مظلوم اور بے کس مسلمانوں کو دشمن کے مظالم اور سختیوں سے نجات دلانا بھی جہاد کا اہم مقصد ہے۔ اگر ایک جگہ ظلم ہو رہا ہو تو اسے روکنا چاہیے۔ بد امنی پھیلانے والوں کی سرکوبی ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت زید کے تجارتی قافلے کو بنو خزارہ نے لوٹا تو ان کو سزا دینے کے لیے چھوٹی سی فوج بھیجی گئی۔ حضرت ولید کلی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر قیصر کے پاس گئے، واپس آ رہے تھے کہ چند لوگوں نے ان کا مال و اسباب چھین لیا۔ ان کی سزا کے لیے حضرت زید کو بھیجا گیا۔ اللہ کے نام کی سربلندی بھی بامقصد جہاد ہے۔ اس کے ذریعے انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ اور استحصالی نظاموں سے دوسرے انسانوں کو نجات دلا کر انہیں اللہ کے بابرکت نظام کے تحت زندگی گزارنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ انسانی جان، عزت اور احترام، مال، سبھی چیزیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ذریعے ان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں جہاد کا مقصد مثبت اور تعمیری ہوتا ہے، پاکیزہ اور شرافت پر مبنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد جہاد میں حریف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد جہاد میں حریف کو اور مقابل کو ہلاک کرنا، نقصان پہنچانا نہ ہوتا تھا، بلکہ شر کو ختم کرنا ہوتا۔ جہاد کا مقصد مال و دولت، شہرت، ناموری، اظہار شجاعت، قبائلی بالادستی و عصبیت کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن 3 بندے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ان کا فیصلہ قیامت کے دن سے پہلے کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو لڑا اور اس نے جان قربان کی۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں بتلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا، میں نے تیری راہ میں جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو لوگ تجھے بہادر کہہ چکے ہیں، لہٰذا اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ایک اونٹ باندھنے کے لیے رسی کی نیت کی تو اسے وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جن کے وہ خالص اس کی خوشنودی کے لیے نہ کیا جائے۔ اس صورت میں دنیاوی شہرت، مالی فوائد، کسی پر رعب، دبدبہ، تسلط جمانے کے لیے جنگ کرنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اگر دوسری طرف فتنے کا آغاز ہو تب بھی اس وقت تلوار اٹھائی جائے گی جب تلوار سوائے اصلاح احوال کے لیے ہو، کوئی ذریعہ موجود نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، امن و عافیت کی دعا کرو۔
امن و عافیت کی دعا کرتے رہا کرو۔ اسلام میں جنگ کا مقصد اسلام کی دعوت یا تبلیغ نہیں بلکہ دعوت دین پیش کرنے کی آزادی کا تحفظ ہے۔ جہاں جہاں یہ آواز سنائی دے رہی تھی سب لوگ ان باتوں کی تائید کرتے نظر آ رہے تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورتیں سبھی اسلام کے سنہری اصولوں پر فخر کر رہے تھے اور اس بات پر شاکر تھے کہ وہ ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جو امن کا پیغام دیتا ہے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔